یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ معزز سامعین و ناظرین، زندگی کے سفر میں محبت کے مینار کے عنوان سے میں چند قابل احترام شخصیات کا ذکر کر چکا ہوں، مگر آج کا ایپیسوڈ اس شخصیت کے نام ہے جن کے دم قدم سے میری دنیا آباد ہے، اور وہ ہیں میرے والد محترم چودھری محمد شریف صاحب، جنہوں نے ہمیں بہتر مستقبل دینے کے لیے اپنی آسائشوں کو ترجیح دیا۔ یہ ایپیسوڈ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں مجھے آپ کہیں کہیں دیکھ پائیں گے، اور اس ایپیسوڈ کا زیادہ حصہ میرے والد صاحب کی تصویروں اور ان کی ویڈیوز پر مشتمل ہوگا، اور ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے، ان کے بچے، ان کے پوتے، نواسے اور نواسیاں موجود ہوں گے۔ میرے والد محترم 1930 کے لگ بھگ ہمارے آبائی گاؤں ٹھل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ سکول ٹھل میں حاصل کی، اور جب وہ چک نمبر 18 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شفٹ ہوئے تو انہوں نے اپنی تعلیم ہمارے اسکول اسلامیہ ہائی اسکول واڑہ عالم شاہ میں جاری رکھی۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھے اسکول کے، اور وہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ یہ میرے والد محترم کی زندگی کی مختصر کہانی ہے، جو ہماری کہانی کا دراصل پیش لفظ ہے۔ ان کی زندگی کے چند خوشگوار لمحوں اور آخری ایام پر بنائی گئی ڈاکومنٹری کی چند جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں، جس میں آپ ان کو اپنے بچوں، پوتوں اور نواسوں کے ساتھ دیکھ پائیں گے، اور ان کی اپنی آواز بھی سن پائیں گے، جس میں وہ کہیں تاریخی واقعات کا ذکر کرتے ہیں، سکندر اعظم اور پورس کی بات کرتے ہیں، اور کہیں وارث شاہ اور سیف الملوک کے اشعار پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بطور انسان، شفیق باغ، دوست اور ایک سپاہی کے علامہ اقبال کے اس شعر کی جیتی جاگتی تصدیق تھے۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باقل دو کو پولاد ہے منہ میں۔ بطور طالب علم اور استاد، زندگی کے آخری دنوں تک ان کا کتاب سے رشتہ قائم رہا۔ وہ ایام جوانی میں خوش و لہانی سے میاں محمد بخش کی سیف الملوک کا پڑھنا ہو، یا ایام پیری میں تاریخ، پنجابی ادب، طب، اسلامی کتب کا مطالعہ، وہ آخری وقت تک بچوں میں جستجو علم پیدا کرنے کے لیے گوتم بدھ، سکندر اعظم، پورس، بابا گرو نانک، مختلف جنگی واقعات، اسلامی تعلیمات اور رموز حساب دانی سے متعلق سوالات کرتے
اور کمال مہارت سے ان کے جوابات دیتے تھے۔ ہماری علمی اور دنیاوی کامیابیوں میں ان کی قوت یادداشت، زبان و بیان، فصاحت و بلاغت، کریٹیوٹی، ایمانداری، نظم و ضبط اور بےرحمانہ سخت کی مرہون منت ہے۔ شادی کے چند سال بعد ٹرک نمبر 18 سے آرٹلری ٹریننگ سینٹر کیمبل پور تک کا سفر ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ تاہم انہوں نے مادر وطن کے دفاع اور تلاش رزق حلال میں کوئٹہ، حیدرآباد، رن آف کچھ، بانڈی عباس پور، کہوٹہ، آزاد کشمیر، کومیلا، ڈھاکہ، سیالکوٹ اور لاہور میں اپنی زندگی کے بہترین 22 سال گزارے، اور حکومت پاکستان نے انہیں ان کی بہترین خدمات کے اعتراف میں تمام خدمت سے نوازا۔ وہ ایک شفیق باپ کے روپ میں میری طویل بیماری پر حیدرآباد سے ٹرک نمبر 18 تک بغیر کھائے پیے دعائیں کرتے ٹرین میں سفر کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف میرے چھوٹے بھائی کی کینسر جیسے موذی مرض سے شفا کے لیے مغل بادشاہ بابر کی دعا دہراتے کہ اللہ تعالیٰ صفدر کی بیماری انہیں لگا دے اور ان کے بیٹے کو شفا دے دے۔ میڈیکل سائنس کے تمام دعوے ایک باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا سے شکست کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو حرف بحرف شرط قبولیت بخشتا ہے، اور وہ بالآخر کینسر جیسے موذی مرض سے جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ بے پناہ محبت کرنے والے شوہر تھے۔ میری والدہ محترمہ ان کی مشیر اعلیٰ تھی۔ آرمی جوائن کرنے کا فیصلہ ہو یا بچوں کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ کا معاملہ، ایک کامیاب انسان کے پیچھے اسی بے لوث عظیم عورت کا ہاتھ ہے۔ زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں سروسز ہاسپیٹل کے VIP کمرہ نمبر 2 کے بستر مرگ پر بھی ماں جی کے آنے پر وہ اپنی تکلیف کو بھول کر اس بات پر پریشان تھے کہ ماں جی کو دوسری منزل پر پہنچنے میں مشکل اور دقت ہوئی ہوگی۔ وہ تمام بچوں سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ماں جی سے محبت حسد کی حدوں کو چھو جاتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک شفیق باپ اور لازوال محبت کرنے والے شوہر تھے۔ وہ بااصول انسان تھے، بظاہر سخت نہیں لیکن اندر سے نرم دل، ہمدرد اور غریب پرور۔ کوئی انسان بشری کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتا۔ مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی عار نہیں، وہ ہم سے ہمالیہ پہاڑ کی اونچائی اور بحر الکاہل کی گہرائی جتنی محبت کرتے تھے، لیکن وہ اپنی محبت کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ وہ بے لال سچ کے دائی تھے، اور اسی راہ حق میں کوئی مصلحت ان کے آڑے نہیں آ سکتی تھی۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں ہماری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ آئیے اگلے چند میں ہم انہی یادوں، انہی باتوں کو ثانیہ صفدر کی اس کاوش میں دیکھتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد اللہ من وعلى تبلی کالی میں سنیا نیانا ہوتے جس مونڈے تبلی کالی۔
ایسے تھے ان میں کہ میں یہ غالب اور غالب نے مغلوب سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو مغلوب نے جواب دیا کہ جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ دونوں واقعہ تھے، ایک سکندر اعظم تھا، ایک تھا راجہ پور ہندوستانی تھا، ہمارا تھا، وہ سکندر اعظم باہر تھے حملہ۔ تو اس نے جب کہا، اس نے جواب دیا کہ جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ جواب دیا اس نے جب کہا تو وہ خوش ہو گیا گبر اعظم، اور گبر اعظم نے اس کی معاف کر دی۔ ابھی کچھ تو لکھتے اور عزت ہوئی نہیں، لیکن نہیں، عزت ہوئی تھی، اس کو بہت کچھ بھی تھا، وہ گرفتار ہو گیا، اس کے سامنے لایا گیا یہ چیز۔ تو آپ لوگ کے یہ بتا ہوں اس لیے کہ آپ یاد رکھیں یہ، تاکہ تمہیں پتا ہو۔ ابھی پہلے تو آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ گوتم بدھ کا اصل نام کیا تھا، اس کے باپ کا کیا نام تھا، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، اس کے پیروکار کہاں ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتایا تھا، ابھی یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کے راجا جو ہے نا، یہ گوتم بدھ کا اصل نام تھا، کیا نام تھا اس کا، کیا بتایا تو وہ سدھارت، اس کا نام سدھارت تھا، وہ راجا برودن کا بیٹا تھا، یا قبل ہو چکے قرآن راجا برودن کا بیٹا تھا، اس کا نام اصل نام سدھارت تھا، لیکن وہ ایک بڑھ کے درخت کے نیچے، وہ چھوٹی عمر میں وہ بڑھ کے درخت کے نیچے وہ اپنا ہو گیا، اپنا وہ تپسیا، اس وقت کو کہتے ہیں وہ چلے پر بیٹھ گیا، وہ کہتے تپسیا پہ بیٹھ گیا ہے، یعنی بات پر بیٹھ گیا، اسے خدای اصول آپ نے دکھے، ان اصولوں کو کہتے ہیں کہ اس کے اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ اصول ابھی لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ کیا گوتم بدھ نبی تو نہیں تھا، کیا اس کے بھئی نہیں آتی تھی، ریسرچ ہو رہی۔ اپنی تاڑے لگیاں ویکھنا اگے بڑھ جائے، لگیاں ویکھنا ربا یار سجندا، تے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دا، دو بد زیادہ گزری تے یار نہ مکھ دکھایا، ربا میرے یار ملن دا وقت کیوں نہیں آیا۔ کیا زلیخا یوسف تیریاں بے زلفاں کنڈل پاؤں، تے یوسف آکھیا کوئی دن پا کے خاک اندر مل جاؤں، کیا زلیخا یوسف تیری سندر موج جوانی، تے یوسف آکھیا کوئی دن پا کے نہیں رہنی نشانی، کیا زلیخا یوسف تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف آکھیا کئی ہزاراں کلیاں ونج مٹی وچ رلیاں، کیا زلیخا یوسف تیرے لوئے لوئے تو پر لے کڑیے، جے تد بانڈا بننا، شام پئی من شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تو آخر بتھا آ جوگیا جھوٹ بولیں تے کون رٹے یار مناؤندائی، ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکیاں جڑا مویاں نو جڑا وچھڑیاں نو نال ملاؤندائی، محمد بابر نے یار کمر نو اپنی پاڑے لگیاں ویکھن رسا یار سجندا، عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دا،
بہت زیادہ گزری یار نام کھایا ربا میرے یار ملنا وقت کیوں نہیں آیا. And a source of inspiration and strength for all of us. I personally recall the moments spent with you, and my ears still listening your loud voice, Jirane. My hands feeling your soft and welcome goodbye kisses. My heart beating with your heartbeats for good wishes. My moments upholding your kind directions to move in life. My soul committed to fulfill your upright path herein. My successes waiting to be admired by someone proudly like you. Moreover, my life waiting to be with you again. And moreover, my life waiting to be with you again. God bless us. وہ 17 اکتوبر 2011 کو ہم سے بچھڑ گئے. سروسز ہاسپٹل میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی متحرک زندگی کے یہ میں صرف چند گوشے بیان کر پایا. ان کی زندگی کے بہت سی چیزیں آپ کو ڈاکومنٹری میں بھی نظر آئیں گی، اور آپ اس سے بھی کئی نتائج اخذ کر سکیں گے. لیکن ہماری محبتیں ان کے لیے، ان کی جتنی شدت ہے اس کو الفاظ میں شاید ہم بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. البتہ میں نے ان کی وفات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند اشعار کا سہارا لیا. وہ اشعار شاید شعری قواعد پر پورے نہ اترتے ہوں، لیکن بہرحال ہماری انر فیلنگز کا اظہار ہے، اور وہ حقائق پر بھی مبنی ہے. اس میں بہت سی سچائیاں چھپی ہوئی. ان کے ہر شعر کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جو وہ اپنے زندگی میں کہا کرتے تھے، ہمارے لیے محسوس کرتے تھے، یا ہم ان کے لیے فیل کرتے تھے. جب وہ ہمیں چھوڑ گئے تو ہمیں یوں لگا جیسے ہماری دنیا میں اب کچھ باقی نہیں رہا، ہم ادھورے ہو گئے، ہم پہ ان کی دعاؤں کا سایہ ختم ہو گیا. اور میں نے اس کو ایسے بیان کیا کہ چھوڑ کر متاع زندگی وہ کہیں دور جا بسا، مسافر نئے جہان کا دنیا سے دور جا بسا. جب وہ شدید بیمار تھے تو وہ کہا کرتے تھے ہمیں کہ بیٹا آپ نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن یہ بیماری کی نوعیت ہی ایسی ہے
کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے، تو اس کو میں نے یوں بیان کیا تھا کہ حل ہوا نہ یاروں سے مسئلہ زندگانی کا، پکڑ کر یاس کا دامن کہیں وہ دور جا بسا۔ ہوگا کسے انتظار میرے آنے اور جانے کا، جلا کے محبتوں کے چراغ کہیں وہ دور جا بسا۔ اور اس شعر کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں بیل بجاتا تو ابا جی گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس نے بیل بجائی، اور جو لوگ ان کے ارد گرد موجود ہوتے تھے ان کو وہ بتاتے تھے میرا نام لے کے کہ وہ آیا، جلدی دروازہ کھولے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو بھی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی، اس میں وہ ایک بڑا سہارا تھے تمام والدین کی طرح۔ اور اس کو میں نے یوں بیان کیا تھا کہ تلاطم میں بھی جس کشتی کو بچایا اس نے، ملاح ناتواں کو سونپ کر کہیں دور جا بسا۔ اور میرے قدموں کی چاپ بھی جسے لحد میں سنائی دے، معیار محبت کو دے کر نئی شان وہ کہیں دور جا بسا۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ بیٹا جب تم میری قبر پر بھی آؤ گے تو مجھے یہ پتہ ہوگا کہ آپ آئے۔ تو بدل کر خاک کے ذروں کو رخشندہ ستاروں میں، بدل کر خاک کے ذروں کو رخشندہ ستاروں میں، وہ میرے کارواں وہ مہرباں کہیں دور جا بسا۔ اور وہ تھا زندگی میں کامران اور خلد میں بھی شادمان، کر کے کسی کو تنہا تہے خاک دور جا بسا۔ اور رؤوف ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں، رؤوف ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں، بابر کی پیروی میں وہ کہیں دور جا بسا۔ اور چھوڑ کر متاع زندگی وہ کہیں دور جا بسا، مسافر نئے جہان کا دنیا سے دور جا بسا۔ والد صاحب کے لیے محبتیں اپنی جگہ، لیکن ہمارا ہر دن، ہماری ہر رات، ہمارا ہر لمحہ احسان مندی اور تشکر کے احساس کے ساتھ ان کی یاد میں رہتا ہے۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ He was a great man and we salute him from the core of our heart. بابا کے نام۔ لمحے ماہ و سال کیا ہوئے، تیرے پیار کا لمس باقی ہے ہر پل۔ لمحے ماہ و سال کیا ہوئے، تیرے پیار کا لمس باقی ہے ہر پل۔ تیری دعا کا سایہ موجود ہے ہر پل، تیرے خواب کا صلہ تعبیر میں ہے ہر پل۔ تیری پیاری ہستی زندہ ہے ہم میں پل پل، تیری پیاری ہستی زندہ ہے ہم میں پل پل۔ Another dawn of October 17, the day we departed. Love you, Baba Jani. چھوڑ کر متاع زندگی وہ کہیں دور جا بسا، مسافر نئے جہان کا دنیا سے دور جا بسا۔ حل ہوا نہ یاروں سے مسئلہ زندگانی کا، حل ہوا نہ یاروں سے مسئلہ زندگانی کا، پکڑ کر یاس کا دامن کہیں وہ دور جا بسا۔ ہوگا کسے اب انتظار میرے آنے اور جانے کا، جلا کے محبتوں کے چراغ کہیں وہ دور جا بسا۔ تلاطم میں بھی جس کشتی کو بچایا اس نے،
तलातम में भी जिस कश्ती को बचाया उसने, मलाहे नातवा को सौंप कर खुद डूब जा बसा। मेरे कदमों की चाप भी जिसे लहब में सुनाई दे, मेरे कदमों की चाप भी जिसे लहब में सुनाई दे, मैं यारे मोहब्बत को देकर नई शाम हमसे दूर जा बसा। बदल कर खाक के जर्रों को रोशन सितारों में, बदल कर खाक के जर्रों को रोशन सितारों में, वो मीरे कारवां वो मेहरबा कहीं दूर जा बसा। उदास उदास आंगन खामोश हुई फिजाएं, करके किसी को तन्हा तहे खाक दूर जा बसा। वो था जिंदगी में कामरा, वो था जिंदगी में कामरा और खुल्द में भी शादमा, देकर हजारों गम व अलम बहुत जल्द दूर जा बसा। रऊफ हम भी उसी राह के मुसाफिर थे, रऊफ हम भी उसी राह के मुसाफिर थे, बाबर की पैरवी में पहले वो दूर जा बसा। छोड़कर मताए जिंदगी वो कहीं दूर जा बसा, मुसाफिर नए जहान का दुनिया से दूर जा बसा। जिंदगी के सफर